فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی نبی فضلہا حدیث نمبر 982 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 189 فرمایا انہو جاءنی جبریل فقال ان ربک یقول اما یضیلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یصلی علیک احدا من امتک الا صلیت علیہ عشرہ ولا یسلم علیک احدا من امتک الا سلمت علیہ عشرہ. جبریل امین علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں اتاروں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلام بھائیو، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں رب کریم کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے اسے سلام کو لگانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم اسلامی، آج 20 ربیع النور شریف 1445 سنہ ہجری 6 اکتوبر بروز جمعہ، برکت والا رحمت والا عظمت والا دن. اس میں 24 گھنٹے ہیں. ہر گھنٹے میں 6 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے آزادی کی پروانی جاری کر رہا ہے. ہر گھنٹے میں 6 لاکھ. کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں؟ کل مغرب سے یہ جو مغرب گزر گئی نا ہماری، مغرب سے لے کر اب تک کتنے گھنٹے گزر گئے اور کتنے رہ گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تک جتنا کو تو بخش چکا ہے اے اللہ اس میں ہمارا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہماری آل اولاد کا، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا یا اللہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے سب اسلامی بھائیوں کا یا اللہ اس میں شمار فرمانا. یا اللہ اگر ابھی تک نہیں کیا تو آئندہ ان کے صدقے جن کو بخش دیا ہے ان کے صدقے ہمارا شمار فرما لینا. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں 295C. ہاں یہ سمجھتے ہیں 295C کیا ہوتا ہے؟ 295C. ہاں 295C کیا ہے؟ آئیے آج سنتے ہیں. 295C اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قرارداد پاکستان میں یہ انہوں نے شمار کیا نا، یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں لیا ہوا ہے. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو رسول کو ایذا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تعان کریں تو کفر کے لیڈروں سے قتال کرو، اس لیے کہ ان کی قسمیں قابل اعتبار نہیں ہیں تاکہ یہ اپنی شرارتوں اور توہین آمیز خاکے بنانے سے باز آ جائیں. یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. یہاں پر پیارے محترم سامعین توہین رسالت
کا قانون اور قرآن پاک، توہین رسالت کا قانون اور قرآن پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں نا، تفسیر میں کچھ اس کا جو تفسیر میں جو لکھا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کرنے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیر میں کچھ اس کا یہ لکھا ہوا ہے، اور ان میں جو کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ شان نزول، منافقین اپنی مجلسوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناشستہ، ناشائستہ، نازیبا باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور علیہ السلام کو خبر ہوگی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا، ہم جو چاہیں کہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے اور قسمیں کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے گا سن لیں گے، مان لیتے ہیں۔ وہ تو کان ہیں، ان کو جو کہہ دیا جائے گا وہ تو سن لیں گے، مان لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ منافقوں کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے، اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی باتیں سننے اور ماننے والے ہیں، شر اور فساد کی باتیں سننے والے نہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان کی بات پر یقین کرتے ہیں، منافق کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، تکلیف دینا، ان کو تکلیف دینا، اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، اب ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بھائی۔ جی ہاں، حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری اور اب جو حیات ابدی ہے، ٹھیک ہے نا، حیات ظاہری کے بعد کی جو زندگی ہے جو اس وقت اپنے مزار پر انوار میں گزار رہے ہیں، یہ ظاہری حیات سے بہتر ہے، یہ ظاہری حیات سے بہتر ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، روایات میں باتیں موجود ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین کی مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ کھائیں ان کو۔ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اور اگر کوئی ان کو ایذا دے، تکلیف دے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنی زبان سے، اپنی حرکات و سکنات سے 295C میں ترمیم کر کے ان کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ان کو تکلیف دی تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا ایسا معاشرے میں دیکھیں، کسی بھی قوم کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ مذہب کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے، باقی سب مذاہب باطل ہیں۔ جی ہاں، باطل ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمارے مقدسات کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤ، ان کے بارے میں باتیں کرو۔ جب ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں بولتے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہر قوم کو چھوڑیں، آپ یہ عدالت چلے گئے، عدالت کی بے حرمتی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں جی، سزا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے عدالت کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ اور عدالت کی بے حرمتی ہو، عدالت کی جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کے بارے میں کوئی ہلکی سی بات کرے تم اس کو سزا دو، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی بات نہیں جناب، اسے ایک دفعہ معافی کا موقع دے۔ نا 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 نا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان واضح طور پر ہے، من سب نبی فقتلوہ،
جو اللہ تبارک تعالیٰ جو نبی کے بارے میں جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو. سوچ بچار نہیں ہے یہاں پر, بالکل سوچ بچار نہیں ہے اس کلام میں. لا شکا فی کلام ہی, اس میں نو کمپرومائز. ہاں تو میرے باپ کو بولے کچھ سوچ لیں گے ہم, تو ہماری ماں کو بولے سوچ لیں گے ہم, ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سوچے, کہے تو کوئی بات اور ہم سوچیں. ہم جتنی دیر سوچیں ہم تو کافر ہو گئے. پھر حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں نو کمپرومائز. یاد رکھیں مسلمانوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا میں عزت رہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی عزت کو سنبھالنا پڑے گا. جی ہاں, یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سب سے اولا و اعلیٰ, اونچی بولیں, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بعد و اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضور علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ و عرفہ بنائی اللہ تبارک تعالیٰ نے. حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں کسی کی کوئی ہم نے بات نہیں سنی, خواہ کوئی بھی ہو, کوئی بات نہیں سنی. یہاں پہ میں جو بات کر رہا تھا, حضور علیہ السلام بخاری شریف کے حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں, میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, کون کھڑا ہوگا کعب بن اشرف کے لیے, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. توجہ رکھیے گا, رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, امت پر سب سے زیادہ مشفق ہیں, شفیق ہیں, رحم کرنے والے ہیں, مخلوق میں سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. پھر بھی کیا فرما رہے ہیں, سنیں ذرا. کون کھڑا ہوگا کعب بن اشرف کے لیے, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. تو محمد بن مسلمہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جا کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اور حضور علیہ السلام کو آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. کوئی حد جاری نہیں کی, کوئی حد جاری نہیں کی. یہاں پہ جو حد جاری کی گئی تھی نا, سراسر زیادتی تھی. وہ نہیں سمجھے آپ؟ اب پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہاں, جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کو جو قتل کر دے, کوئی مواخذہ نہیں اس کے اوپر, شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر تم مسلمان ہو کوئی مواخذہ نہیں لے سکتے اس سے. اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری میں لکھا ہے, یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے اشعار کے ذریعے حضور نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی اور مشرکوں کی مدد کی تھی. حضرت عمر بن سے روایت ہے کہ یہ کعب بن اشرف نبی پاک علیہ السلام کی ہجوب کیا کرتا تھا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بانٹتا تھا. یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے اللہ کو عزت دیا کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی قتل کا اعلان کیا اور محمد بن مسلمہ نے اس کو قتل کر کے حضور علیہ السلام کو آ کر خبر دی. آگے سنتے ہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا ابن خطل, ابن خطل تھا نا, اس کے بارے میں سنا؟ آئیے سنتے, آپ کو سناتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی, اور اس کو جو درج کیا ہے ابن تیمیہ نے کیا ہے. یہ خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ حدیث یہاں سے لی تھی, اور بھی بخاری شریف کی اور بھی شروحات ہیں, اور بھی کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہے. میں نے یہ خاص طور پہ لی ہے تاکہ اس کا بھی پتہ لگے یہ کون ہے اور یہ کرتے کیا ہیں. کتابوں میں کچھ ہے, آپ کے منہ پر کچھ ہیں. جی ہاں, یہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوتے ہیں. انہوں نے کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے آپ پڑھتے نہیں ہو, اگر پڑھتے ہو تو سرسری طور پہ پڑھ کے چلے جاتے ہو. آئیے سنتے کیا کہتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے اس حدیث سے مبارکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس پر خوب پہنا ہوا تھا, جنگی لباس. جب آپ علیہ السلام نے اپنا خوب مبارک اتارا تو ایک آدمی اس وقت حاضر ہوا. عرض کیا, ابن خطل کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو, اس کو وہیں قتل کر دو. بخاری شریف کے حدیث سے مبارکہ. ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ ابن خطل اشعار کہہ کر حضور علیہ السلام کی ہجو کیا کرتا تھا.
اور اپنی باندی کو شیخ کھانے کے لیے کہا کرتا تھا. اس نے 3 باندیاں رکھی ہوئی تھی اور اس کے تین جرم تھے. پہلا جرم کیا تھا؟ اس نے مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا. یہ ابن خطل کو جو قتل کرنے کی وجہ بنی وہ 3 ہیں. پہلی کیا تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. دوسرا اور تیسرا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. تیسرا یہ تھا یہ جو ہجرت کرتا تھا اس کی 3 باندیاں رکھی ہوئی تھیں لونڈیاں. یہ شعر خود لکھتا تھا, ان کو کہتا تم پڑھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو. یہ ایسے کام کیا کرتا. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس بدبخت کو وہیں پہ قتل کر دو. کہاں پہ قتل کیا اس کو؟ خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ میں قتل کیا اس کو. یاد رکھیں پیارے اور محترم حسین بھائی, حضور علیہ السلام کی شان میں کسی سے ہم کی بات بھی نہیں سنیں گے, بالکل نہیں سنیں گے. اور خبردار ہو جائیں نا, کہنے والے خبردار ہو جائیں. اگر آپ دوسرے ممالک کے دیکھیں نا, چین کا, دیگر ممالک کے اصول دیکھ لیں, ان میں ایسے اصول ہیں اگر ان کے کسی مقدس چیزوں کو, مقدسات کو کوئی بے حرمتی کرتا ہے نا, اس کو جلا دیتے ہیں سوکھی لکڑی کی طرح, سوکھی لکڑی کی طرح. کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان پہ گستاخی کرے, اس کو کوئی مار دے, تم کہتے ہو یہ 295 جو ہے یہ ناجائز ہے, یہ کالا دھندا ہے, یہ کالا قانون ہے. شرم نہیں آئی تمہیں؟ حضور علیہ السلام کی ناموس کے بارے میں تم ایسے ہلکے الفاظ ادا کرتے ہو. نبی پاک علیہ السلام کی عزت اللہ نے بڑھائی ہے. جی ہاں, اللہ نے عزت بڑھائی ہے. کون ہوتا ان کی عزت کو گھٹانے والا؟ جو ان کی عزت کو گھٹائے تو اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھ دیا ہے تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تو یہ تیرا اللہ تعالیٰ تیرا, جب اللہ تعالیٰ تجھے بڑھانے والا کون گھٹا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر, بول والا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کا ادب و احترام حد سے زیادہ, کتنے حد سے زیادہ, حد کیا ہے, کیا حد ہے کوئی پتہ نہیں. حد سے زیادہ ادب کر رہا ہے, حد سے زیادہ تعظیم کرنی ہے. اور اگر ان کی تعظیم اور ان کا ادب نہ کر سکے رسوا ہو جائیں گے. یہ بھی رسوائی جو ہمارے مقدمے میں لکھی ہے ایسی ہی لکھی ہوئی ہے. 295 میں جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں, تم نہ کر سکو گے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. لکھا کہاں ہے ایسا؟ قرآن میں. تم کیسے بدل سکتے ہو؟ تم کیسے یہ قانون کو بدل سکتے ہو؟ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا قانون تم کیسے بدل سکتے ہو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھیں ان کو, کیسے سمجھیں گے؟ مدنی چینل دیکھیں آپ, ہاں مدنی چینل دیکھیں. امیر اہل سنت اور علماء حق اہل سنت جو ہے آپ کو سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سمجھاتے ہیں الحمدللہ کہ حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ نہیں ادا کرنا. دیکھیں یہودی جو ہے نا, یہودی, آخری بات, یہودی حضور علیہ السلام کو رائینہ کہتے. رائینہ قرآن پاک میں لفظ ہے, پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا. یہ آیت منسوخ ہوگی, اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی. رائینہ, رعایت کریں, رائینہ رعایت کریں. اچھا, صحابہ کرام تو یہی عرض کرتے تھے یا رسول, اگر کوئی بات حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اور ان کو سمجھ نہ لگتی, عرض کرتے ہیں دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائینہ, رعایت فرمائیں, ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں آپ کیا فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا منافق یہ جو تھے نا یہودی, یہ چونکہ یہ عربی دان تھے اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے یہ کیا بکواس کرنے لگے. اب وہ کہتے رائینہ, اس کو کھینچتے تھے رائینہ, اس کا مطلب ہوتا تھا معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشو, اے ہمارے چرواہے. صحابہ کرام رضوان کو بہت شوق گزرا, بہت شوق گزرا. اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا, صحابہ کرام کا یہ طرز عمل دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بدل دیا, لفظ بدل دیا. پھر کیا لفظ دیا؟ قالوا انظرنا, کیا کہا؟ قالوا انظرنا, یہ کہو یا رسول اللہ انظر حالنا. ہم بولتے ہیں نا یا رسول اللہ, بولے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا. اب بولو تو صحیح, سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے نا, ہاں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. کسی عاشق نے ایسے تھوڑی نکالا,
اس وجہ سے نکالا. قرآن کی آیت ہی ہے. ہاں جی قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً تبدیل کر دیا, احکام تبدیل کر دیا اپنے قرآن کے حضور علیہ السلام کے لیے. محبوب کا مطلب یہی ہوتا ہے صاحب. محبوب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے کائنات کا نظام بدل کے رکھ دے. کائنات کا نظام بدل دے. دیکھو سورج چاند ستارے اپنے اپنے جو اللہ محور کے گرد گردش کر رہے ہیں, جیسے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ اب بولو صحیح. چاند محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. محبوب یہ ہوتا ہے. چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. محبوب یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے. یار چاند کے بھی کوئی 2 ٹکڑے کرتا ہے؟ آپس کی بات ہے بھائی, آپس کی گل ہے. آخری گل کرنے لگا ایسا کوئی چندے بھی 2 ٹکڑے کر دے جی رب نے کرواتے. محبوب تیرے واسطے ہے بھی ٹھیک ہے, 2 ٹکڑے کر دے چندے. یہ محبوب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسل و سلامت رکھے. حضور علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے, اے اللہ تجھے دعا رکھتے ہیں یا اللہ ہم تیرے محبوب سے بہت محبت کرتے ہیں, تیرے سے بہت محبت کرتے ہیں, تیرے محبوب علیہ السلام کے ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں, چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ہاں جو ان کے دشمن ہیں ننگی تلوار ہیں. ہاں ان کے لیے ننگی تلوار ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بر کر بار. کل کے رضا ہے. کلک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتی ہے نا قلم, اس کی قلم کی جو نوک ہوتی ہے نا, قلم کی جو جس سے لکھا جائے, اس کو کہتے ہیں کلک. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ہاں حضور علیہ السلام کے لیے ہماری جانیں قربان, ہمارا تن من دھن قربان. ہم بالکل پسو پیش نہیں کرتے الحمدللہ. موقع آئے گا تو بالکل قربان ہو جائیں گے. غلامی وہ کہتے ہیں نا, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. میرے رسول مدنی مذاکرہ فرماتے, ضرور دیکھا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام.